اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی بنا میں سخاوت القرآن آج 19ویں نشست کا سورۃ البقرہ کی 62ویں آیت سے آغاز ہو رہا ہے۔ 18ویں درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ معاف کیجیے گا، یہ 60ویں آیت سے پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے حتہ کو حنطہ کہہ دیا، یاد ہے؟ حتہ کو حنطہ کہا۔ حتہ کا مطلب کیا تھا؟ مغفرت۔ حنطہ کا مطلب جو۔ تو اس قول کے بدلنے کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آ گیا، رجزم من السماء، پتھر برسے ان کے اوپر۔ یہاں ہمارا درس 18واں ختم ہوا تھا، 19واں درس آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک اور نعمت کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو استسقا موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقا، نماز استسقا ہوتی ہے نا، استفعال ہوتا ہے طلب کے لیے، ڈیمانڈ کے لیے۔ 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہاں سے آج کا درس، ٹھیک ہے؟ 59 کے آگے جو آیت ہے نا، تو ہم نے، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ سے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ آپ اپنا عصا پتھر پہ مارے۔ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، وہاں سے نکل پڑے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ قبیلے تھے 12، تو چشمے بھی نکلے 12۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے کو اس کا گھاٹ معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہاں سے لینا ہے، ہم نے یہاں سے لینا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ جب پانی نکل آیا تو ہم نے کہا کلو واشربو ولا تعصوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو مگر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آج ہمیں پانی مل رہا ہے، عبرت حاصل کریں ان ہموطنوں سے، بیچاروں سے جن کے گھروں میں پانی بند ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی، جن کو کھانے کا نہیں ملتا، جو بیچارے نانے شبینہ کے بھی محتاج ہیں، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے، ان سے عبرت حاصل کر کے کھائیں پئیں مگر فساد نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 60 کا پیغام ہے۔ ایک نعمت اور یاد کرائی جا رہی ہے کہ تم اس نعمت کو
याद करो कि जब तुमने कहा था मूसा से कि हमें एक ग़िज़ा नहीं चाहिए, जो मन सलवा आता था, मन तरंजमीन टाइप एक मीठी डिश थी, बताया था कि वो कीकर की जो गोंद होती है, गोंद जिसको हमारे यहाँ चीड़ कहते हैं, वो उस किस्म की और शहद से मिलती जुलती ये स्वीट डिश थी। और सलवा से मुराद बटेर या बटेर तर्ज का कोई गोश्त जो बहुत ही लजीज। ये जब आ रहा था तो तुमने कहा कि हमें तो ककड़ी चाहिए, ये कुकम्बर हमें चाहिए, साग हमें चाहिए, साग पात, ये जैसे पालक वगैरह होती है या सरसों का साग होता है, वो हमें चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें मसूर की दाल चाहिए, ये तुमने मांगी, हमें तो प्याज चाहिए। तो ये गोया बनी इसराइल की डिमांड थी उस तीतर बटेर के बाद कि हमें वो नहीं चाहिए, हमारा दिल भर गया है, हमें तो ये चाहिए। आज भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े अमीर लोग अब ख्वाहिश करते हैं कि हमें दाल चाहिए। वो खा के गोश्त इतने वो पुर हो चुके हैं कि अब वो चाहते हैं कि उनको साग पात की कोई चीज मिले बजाय इसके कि वो तीतर बटेर या मुर्गे चरखे मिले। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें अच्छी चीज दी थी, तुमने उसे छोड़ दिया और तुमने फिर उससे घटिया चीज मांगी, हमने वो भी तुम्हें दे दी। उसके बावजूद तुम चेंज न हुए तो जिल्लत व मस्कनत को तुम पर सवार कर दिया और उन्होंने अल्लाह के गजब को ले लिया। और उनका कसूर यह था कि यक़्तुलून नबीयीन, ये खास बात है कि वो नबियों को कत्ल करते थे। उनका ये मशगला था कि अंबिया को वो कत्ल करते थे। नबी मार दिया और बड़े खुश होते थे, फिर नबी की लाश रख के फिर नाश्ता करते थे। सामने नबी की लाश पड़ी होती और एक की, दो की, चार की, ज्यादा जितनी ज्यादा लाशें होती उतना ज्यादा अच्छा खाना खाते हो कि आज हमने इतने हादी मार दिए, क्या कहना हमारा। ये इसके बाद अगला रुकू शुरू होगा जिसमें यहूदियों और नसरानियों की कन्वर्जन का तस्करा होगा, तूर का जिक्र होगा और सैटरडे का जिक्र होगा कि सैटरडे को इन यहूदियों को मछली के शिकार से रोका था मगर इन्होंने हरकतें की और फिर उनको हमने बंदर बना दिया। मुलाजा फरमाएं आयत नंबर 60, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और याद करें उस वक्त को जब पानी तलब किया मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। वह इसके पीछे क्या छुपा है? वज़कुरू, इज़, हाँ, वज़कुरू और याद करो। वइज़ इस्तस्क़ा, इस्तस्क़ा यस्तस्क़ी इस्तिस्क़ाअन, तलबे मा, शिकायत समझते हैं? शिकायत होता है पिलाना बेसिकली। या साकिया अत्शा करबला, हजरत अब्बास का लक़ब है, ऐ करबला के प्यासों के पिलाने वाले। या साकिया कौसर, मौला कायनात का लक़ब है, ऐ कौसर को इस्तिस्क़ा असल में वो पिलाने से है, शिकायत से। सेंचने को भी कहते हैं, सेंचना, खेतियों को जब सेंचा जाता है उसमें भी इस्तिस्क़ा का लफ्ज आता है, शिकायत का। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, एक रिवायत मैंने देखी है कि अगर क़यामत के दिन वो बंदा भी जन्नत में जाएगा जिसने किसी आलिम दीन को आलिम समझकर एक जाम पानी पिलाया होगा, अल्लाह ऐलान करेगा वहां, ऐ अहले महशर जहन्नमियों, तुम में कोई ऐसा है कि जिसने आलिम दीन को एक जाम पानी पिलाया हो? तो लोग हाथ खड़ा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जिनके हाथ खड़े हैं सब जन्नत में चले जाए। अब देखिए कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
کیونکہ عالم دین کی وجہ سے دین محفوظ ہوگا، دین پھیلے گا، ترغیب مذہب ہوگی، لوگ نیک ہوں گے، لوگ اللہ والے ہوں گے، خوف خدا رکھیں گے، لوگ متدین ہوں گے، نماز کا رواج ہوگا، احکام نماز بیان ہوں گے۔ مثلا نماز میں جماعت کے احکام ہیں کہ رکوع میں ملنا ہے، مثلا کس طرح رکوع میں ملنا ہے، اور مولانا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے بالکل نہیں چلنا۔ اگر پہلے مولانا سے جان بوجھ کے سر اٹھا لیا تو نماز باطل ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ وہ 50,000 والوں سے نہیں پتہ چلنی، انہوں نے تو آپ سے 50,000 لینا ہے، بس ان کا ہدف 50,000 ہے۔ جی ہاں، اور ہماری قوم کا ہدف یہ ہے کہ 50,000 والوں کو دیں گے، اور جو بیچارے غریب مسکین خدمت گزار ہیں مذہب کے، ان کو نہیں دیں گے۔ ہماری یعنی ہمارا بھی مشغلہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مشغلہ بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایک ہمارا مشغلہ ہے کہ ہم علماء کو قتل تو نہیں کرتے، علماء کو فقر و افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان سے ٹوٹل بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ علماء کا بائیکاٹ ہو، نہ ان کے پاس پیسہ آئے، نہ وہ دین کی بات کر سکے۔ دیکھ لیں ایران والے کیوں کامیاب ہیں یا عراق والے کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ ان کے علماء کے پاس پیسہ ہے۔ اور ہمارے لوگ کیوں فیل ہیں، ہمارے لوگ کیوں لولے لنگڑے ہیں نمازوں میں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علماء کے پاس، بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جو پیسہ تھوڑا بہت دین کا تھا، مذہب کا تھا، وہ 50,000 والے لے گئے، بیچارے علماء کیا کریں گے؟ وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ میرے ایک بیچارے ہیں ساتھیوں میں، کلاس فیلو تو خیر نہیں، مجھ سے جونیئر تھے مگر ویسے عمر میں بڑے ہیں، تو آج کل وہ گجرات میں ایک گاؤں میں پیش نماز ہے۔ تو ابھی میں گیا تو انہوں نے میرے ساتھ ہی اتفاق سے نکاح پڑھا۔ تو میں جب اس گاؤں میں پہنچا، پرانی بات ہے اس دفعہ نہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے فلاں صاحب کو ملنا ہے، تو وہ مجھے مارنے لگے، وہ صاحب جن سے میں نے پوچھا تھا فلاں صاحب کو ملنا ہے، کہ وہ تو ان کو آپ مل رہے ہیں، وہ تو وہابی ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی ڈانٹتا ہوں، ہم نے تو ان کو وہابی نہیں بھیجا تھا قم سے، ابھی میں ڈانٹتا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ آئے تو میں نے جا کے جو میرا ایک طریقہ کار ہے جولی پن، میں نے کہا سید یہ تم کب سے مسخوئے ہو یار، ہم نے تو تمہیں بڑا اچھا بنا کے بھیجا تھا قم سے۔ انہوں نے کہا آغا صاحب یہ قرآن مجید کی قسم کوئی وہابی نہیں ہے، اللہ لعنت کرے دشمنان اہل بیت پر، صرف میں اس گاؤں والوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو۔ اب ظاہر ہے میری اور تو مخالفت کر نہیں سکتے، اب یہی کہہ دیتے ہیں۔ ایک بہترین بہانہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ نجدیوں سے بھی، یعنی وہ جو دشمنان اہل بیت وہابی ہیں ان سے بھی، اور غالیوں سے بھی، نصیریوں سے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے علماء دین بیچاروں کے خلاف کہ ان کو آپ نے خواہ بلا وجہ، وہ قسم قرآن کھا رہا ہے بیچارہ سید اولاد رسول، سفید چہرے والا، نورانی چہرے والا، شب زندہ دار بیچارہ، ساری رات تہجد پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے نہیں یہ وہابی ہے، صرف اس لیے کہ اگر آپ اس کو وہابی کہیں گے تو دین کا کام رک جائے گا، وہ بیچارہ اپنے ڈیفینس میں ساری زندگی گزار دے گا۔ یہ ایک ہمارے عالم تھے سید عارف حسین، یہ شہید جو ہوئے بیچارے، ان سے میں نے خود پوچھا، یہ اتفاق کی بات ہے ہمیں تو، یا ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ وہ بیچارے پرسوں شہید ہو جائیں گے۔ 2 دن پہلے ہم اکٹھے تھے، ایک ہی کمرے میں ہم تھے، ہم سوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے فجر کی نماز کے بعد ناشتہ واشتہ جب لائے آغا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آغا صاحب آپ یہ اتنے سالوں میں، کافی سال ہو گئے، کیا اچیومنٹ کی ہے آپ نے یہ اپنی قوم کے لیے، کیا آپ نے کام کیا ہے؟ بڑے ہنسے اور مجھ سے کہنے لگے کہ زیادہ تر فارسی بولتے تھے وہ ہمارے ساتھ، تو اس دن تو خیر اس وقت اردو بول رہے تھے، کہنے لگے آغا صاحب یہ پورے اتنے سالوں میں ابھی یہ ثابت نہیں کر سکا ہوں کہ میں وہابی نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیے، المیہ ہے قوم، خدا شاہد ہے 3 دن بیچارے شہید ہو گئے، آج کی بات ہے، کل چھوڑ کے پرسوں شہید ہو گئے، 48 گھنٹے کے بعد ان کو شہادت مل گئی۔ بندہ بیچارہ اتنا کام کا منصب شہادت پہ چلا گیا، مگر قوم نے اس کو اذیت دینی نہ چھوڑی۔ یہ آج بھی ہے، یہ نیو یارک کے بہترین ماحول میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بہنوں کا بھی یہی مشغلہ ہے۔ اللہ ہدایت فرمائے، ورنہ اسی لیے تو تباہی ہو رہی، اولادیں جو بھاگ رہی ہیں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب آج دیکھیے ایک بھی نہیں آیا بچہ، ماشاءاللہ ترقی معکوس ہو رہی ہے، ترقی الٹی ہو رہی ہے ترقی، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ زیادہ لوگ آتے، اب آج تعداد پچھلے ہفتے سے کم ہو گئی،
بجائے زیادہ ہونے کی۔ اب فہیم صاحب انتظار میں تھے کہ ایک بندہ اور آ جائے تو فرشتے کم از کم تھک جائیں، تو تھوڑا سا اس لولی لنگڑی تحریک کا آپ حصہ بنیے، اور یہ جو ہمارے مذہب کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی کو وہابی کہہ دیا، کسی کو غالی کہہ دیا، فضائل تھوڑے سے زیادہ پڑھ لیے محمد و آل محمد کے تو غالی ہو گئے، تھوڑی سی نماز روزے کی بات کر لی تو وہ وہابی ہو گئے۔ حالانکہ بیچارہ نہ بندہ وہابی ہوتا ہے نہ غالی، جو وہابی ہیں یا غالی وہ بالکل ان کی آپ مخالفت کریں، ڈٹ کے آپ کریں، مگر گناہ ہے یہ۔ بیچارہ بندہ کہہ رہا ہے میں غالی نہیں ہوں اور آپ اسے غالی کہے جا رہے ہیں، دو چار مسائل فضائل کے جملے سن لیے مولا کے تو آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو درس قرآن ہے یہ اصل میں ہے تو لولا لنگڑا، ساری زندگی ہی لولا لنگڑا ہی رہنا ہے، یہ ہینڈی کیپ ہی رہنا ہے۔ اس میں اپنی قوم میں پاسبل نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ مجھے یاد ہے آج سے 12 سال پہلے جب پہلا درس میں نے شروع کیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، میں نے تو ہزاروں کوئی نہیں دیکھے، درس قرآن کے اندر وہی 12 13 14 کی ہی فکر کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 15 سے زیادہ کبھی آج تک فجر کے درس میں یا نماز میں تعداد ہوئی ہو، ایون رمضان کے اندر بھی۔ اب میں نام نہیں لیتا، اس دفعہ بھی وہ رمضان کے لیے بڑی مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں، دیکھیں گے اگر فہیم بھائی راضی ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے ان کو ٹائم دیں، کیونکہ یہاں بس انہی سے زیادہ تر تو یہی ہے کہ جو نہیں اجازت دے رہے۔ تو اب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آغا صاحب آ تو جائیں ایک سال، آپ دیکھیے گا یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ اب میں وہاں گیا غریب آدمی، میں نے تو کوئی ہزاروں کا، میکسیمم 22 بندے فجر میں دیکھے، وہ بھی لیلۃ القدر۔ غور فرمائے، بس صفریں آپ لگاتے جائیں خود تو 22,000 کہہ دیجیے، 22,000 کا مجمع تھا۔ تو یہ جس طرح اب چٹھا صاحب جو کام کی بات ہے تو یہ اس وقت خواب خرگوش میں اب وہ سو رہے ہیں، اس وقت جو بات ان کو کہنی ہے اس وقت وہ مزے سے سو رہے ہیں۔ اب اٹھیں گے اس وقت جب درس ختم ہو جائے گا، پھر کہیں گے کہ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا درس تھا۔ یہ شاگرد بھی ہمارے اچھا۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے پانی مانگا لقومہ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، یہ فا یاد ہے نا، فا کا میں نے کیا کہا تھا؟ تو، اس کا ترجمہ ہے تو ہم نے کہا، ہم سے مراد اللہ، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ غلطی نہ کیجئے گا، یہ یوٹیوب پہ غلط تفسیریں اور ترجمے ہیں کہ جہاں پر ہم ہوتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی شریک ہے۔ اللہ لا شریک، ہمارا شیعہ اثنا عشری کا فرم بلیو اس بات پہ ہے، امامیہ کا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے وہ شیعت سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ قلنا سے مراد ذات باری، وہ اللہ جب کسی چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے تو ہم سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شاباش، یعنی امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہاں، اتھارٹی کا جو اظہار ہے، اظہار یا قانون کا باقاعدہ اجرا، جہاں قانون یا پھر جہاں اللہ چیلنج کرنا چاہتا ہے اس وقت کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں۔ یہ ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اور انبیاء شریک ہیں یا ائمہ شریک ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مل کے یہ بالکل، بلکہ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ کسی جشن میں یہ کہا گیا کہ کسی معصوم کے بارے میں کہ وہ معصوم اب تو بچے پیدا کر سکتا ہے، بچے دے سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بچے اللہ کی ذات کے ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اشعار میں شاعروں نے ایسا تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہمارے مذہب کو۔ آپ کا فرض ہے ان اشعار کو کاٹ دیں، جس طرح نصیریت والے جتنے اشعار تھے، میں شکر گزار ہوں اہلیان نیو یارک کا، انہوں نے بیچاروں نے بڑی میری محنت کے بعد 12-13 سال کی محنت کے بعد اب پڑھنے چھوڑ دیے۔ کم از کم وہ کہتے ہیں نہیں، نصیریوں کے کم از کم شعر نہ پڑھو کیونکہ نصیری غلط ہے،
جو غلط ہے غلط ہے. ہمیں اپنے مولا کی تعریف کے لیے نصیریوں کی یا تفسیر بالرائے کی قطعاً ضرورت نہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ نے مانگا پانی اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا اضرب، یہ الگ الگ پڑھیں گے تو اضرب ہوگا. اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو ماریں پتھر پر. پتھر، یا یوں کہیں پتھر کو ماریں عصا کے ساتھ. یہ سمجھ گئے؟ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، پس پھوٹ پڑے. یہ تو یا پس، یہ فا کے معنی ہے. فن فجرت، یہ فجر ہے نا، فجر ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی ادا کی ہے، اللہ قبول فرمائے. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ پھوٹتی، شاباش، پھوٹنا، پھوٹنے سے ہے فجر. فسق و فجور، فجور کو فجور کیوں کہتے ہیں؟ فجور کو وہ بھی انسان چادر حیا کی پھاڑ دیتا ہے. ہاں، یہ فجور وہ اسلام کی حدود کو پھاڑ دینا، چیر دینا، کراس کر جانا، پارا پارا کر دینا، شیطانیت کا پھوٹ پڑنا، یہ گروہ کرنا شیطانیت کا. فن فجرت، پس پھوٹ پڑے، من ہو، اس پتھر سے. حجر پتھر، احجار اس کی جمع ہے. اثنتا عشرت عینا، 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، اور 12 ہی نقیب تھے. عجیب ہے، بنی اسرائیل کے 12 ہی نقیب تھے. اور جو حضرت عیسیٰ کے بھی آ رہے تھے جانشین، وہ بھی اتفاق سے 12 ہی تھے. نقیب یعنی بیسیکلی نقیب کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ. رقیب اور نقیب کے معنی مترادف ہے. نقباء بنی اسرائیل، اور نقیب خلیفے کو بھی کہتے ہیں، خلفاء بنی اسرائیل. نقب نہیں کہتے نقب لگانا. یہ نقب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نقب لگتی ہے پیچھے سے. یہ ہے دروازہ، نقب یہاں سے لگے گی، تو نقب وہ پیچھے، خلف بھی پیچھے. ہاں، عقب نقب، یہ یعنی وہ پیچھے. نقباء بنی اسرائیل وہ انبیاء کے بعد پیچھے. خلفاء بنی اسرائیل وہ انبیاء کے خلیفے یا خلفاء پیغمبر، خلفاء الرسول یعنی رسول کے پیچھے پیچھے آنے والے. جو رسول کے آگے کھڑا ہوا ہے، جس نے کبھی نعوذ باللہ اپنے تئیں نماز پڑھائی ہے، تو وہ خلیفہ نہیں رہا، پھر رسول خلیفہ ہو گئے، نعوذ باللہ. اس لیے ٹیکنیکلی مولا علی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی نماز نہیں پڑھا سکے حضور کو، تو کوئی اور کیسے پڑھا سکتا ہے؟ حضور کی شان یہ ہے کہ مولا علی جیسا امام بھی ان کو مجبوری کے عالم میں نماز نہیں پڑھا سکتا. حضور فرادہ نماز پڑھیں گے. کبھی زندگی میں بتائیے مولا علی نے حضور کو نماز پڑھائی؟ تو جب مولا علی نہیں پڑھا سکتے تو کوئی اور کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ بالکل قصے گڑے گئے اور یہ غلط چیزیں ہیں. ان کی اصلاح ضروری ہے. یہ جو میسیجز آتے ہیں کہ فلانے پہ اتنی دفعہ لعنت، فلانے پہ لعنت، وہ زحمتیں کر رہے ہیں بیچارے، ساری رات جاگ رہے ہیں، یہ مسائل ایشوز بیان کریں. لعنت تو پہنچے گی انشاءاللہ، دشمنان اہل بیت پہ ڈٹ کے پہنچے گی، کوئی حرج بھی نہیں ہے بالکل، مگر طریقے کے ساتھ کہ ایسے نہ ہو کہ اس آپ کی گئی لعنت کی وجہ سے کوئی سر کٹ جائے، کوئی بندہ شہید ہو جائے. یہ اس میں پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے ہر چیز کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہمارے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ آپ اہل بیت سے بڑے شیعہ نہ بنے، اہل بیت سے بڑے مولائی نہ بنے. آپ کو اہل بیت سے زیادہ درد نہیں ہونا چاہیے، ان سے زیادہ کسی کو دین کا درد نہیں تھا. اہل بیت کو فالو کریں. ہمارے ہاں یہ جو آج کل گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ہمارے مذہب میں بالکل وہ نہیں ہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو، چٹا صاحب قرآن کھولیے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک شخص کو پتہ چل گیا اس کا گھاٹ
مشرب کہتے ہیں گھاٹ کو، اناس اس میں جنس ہے انسان، یوم ندعو کل اناسم بے امام، انس اناس انسان یہ ایک ہی مادے کے ہیں، یا تو یہ لیے گئے ہیں نسیان سے، نسیان کہ اول الناس ہے، اول الناس پہلا انسان ہی مولا کائنات نے کہا، پہلا بیچارہ انسان ہی بھولنے والا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بھول ہی گئے نا، جنت چھوڑ دی، جیسے بھول کے سواریاں اٹھا لیتے ہیں، نماز کا ٹائم یاد نہیں رہتا، تو انسان ہے بیچارہ، ہے ہی بھلکڑ ہے یہ انسان بیچارہ۔ قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ دیکھیں کیا قرآن کی بیوٹی ہے، کھاؤ پیو، ڈٹ کے کھاؤ پیو، کبھی کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرنا۔ ابھی آج کل ایک شکایت آئی، ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، انہوں نے بقول ان کے خدا بہتر جانتا ہے 4 پراٹھے کھائے، 4 پراٹھے۔ میں نے کہا بھائی 4 پراٹھے کھائیں گے فجر میں تو نماز فجر کے بعد تو پھر نمازوں میں کیا دل لگے گا؟ 4 پراٹھے تو 4 کی غذا ہے، اگر 4 کی غذا کھائیں گے یہ اللہ نے نہیں کہا۔ ہاں اگر 4 کی غذا کھانے ہو سکتا ہے آپ جاب کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، جو بہت سخت جاب کرتے ہیں بیچارے 18 گھنٹے 16 گھنٹے، کوئی بات نہیں 4 بھی کھائیں، مگر نماز تو پڑھیں۔ آپ نماز پڑھ لیں ٹائم پہ 4 بھی جائز، آپ قرآن پڑھ لیں 4 بھی جائز، کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ نماز نہیں پڑھ رہے آپ اور 4 دبا رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو منہ چڑھانے والی بات ہوئی کہ کھائیں گے بھی 4 اور تیری 1 رکعت بھی نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت بھی نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر۔ تعثو سمجھ رہے ہیں، وہی بے ست یاد ہوگا، بھیجنا یا پھرنا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا، کہ تم سے مراد بنی اسرائیل۔ اے اسرائیل کس نبی کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام، شاباش۔ اسرائیل، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو شکست دینے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں اسرائیل وہ کہتے ہیں ہمارے یعقوب نے اللہ کو شکست دے دی ہے، استغفر اللہ ربی، یہ شرک باللہ ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ عبداللہ بتا چکا ہوں، پچھلے دفعہ بتایا تھا، عبداللہ بالکل، اور ایک معنی قوت اللہ بھی بتایا تھا، جی ہاں قدرت۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، موسیٰ سے تم نے کہا۔ یہ موسیٰ کا بھی بتا چکا ہوں، پانی اور درخت، یہ ہبرو کا ہے لفظ، پانی درخت، پانی کی طرح۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، لن آتا ہے ہرگز، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز تم نہیں پہنچو گے بر کو، نیکی کو، مگر یہ کہ وہ خرچ کرو جو تمہاری محبوب ترین شے ہو۔ ہمارے ہاں کپڑے پرانے ہو گئے، باکس میں ڈالا ہو، عراق کے لیے ماشاءاللہ اب مجھ پہ بڑا زور پڑ رہا ہے کہ عراق بھیج دیں، بچوں کے پرانے کپڑے ہیں۔ تو ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ کتنے پرانے، انہوں نے کہا کہ 8-10 سال پرانے ہیں۔ میں کہا خدا کا خوف کرو، اس طرح اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ان بیچارے مومنین کو ان کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ اڑاؤ۔ جی ہاں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر پائیں گے ہرگز ایک طعام پر۔ ہر روز اگر آپ ہمیں پراٹھا کھلائیں گے تو پراٹھا کھلانے والے بھی سوئیں گے اور کھانے والے بھی پھر درس کے اندر سونا چاہیں گے، ہے؟ جی ہاں، کبھی بدل کے
अला ताम वाहिदिन, एक ताम, ताम समझते हैं ना, ताम, ताम कहते हैं टेस्ट को, ताम, इसका ताम अच्छा है, यानी टेस्ट अच्छा है इसका। नहीं, ताम का मतलब टेस्ट, मजेदार में फिर आपको कोई सिफत लानी है, तामुल लजीजुन, ये मजेदार। हाँ, ताम का मतलब टेस्ट, ताम का मतलब टेस्ट वाला। अब टेस्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक बेचारों को चाय पकानी नहीं आई, ये हमारे होटलों के साथ लड़ाई हो के अब हम खामोश ही हो गए, भाई ये ठीक होने वाले नहीं कभी भी, आज तक उनको चाय पकानी नहीं आई। और जाहिर बात है हमारी मजबूरी है, कोई हमारे पास और ऑप्शन होता तो हम बिल्कुल उनके पास कभी नहीं जाते, या खाना पकाना कभी नहीं आया। या घर वालों को भी, औरतें, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो सारा दिन फोनों पे गप्पे लगाएंगी, कोई रेसिपी पूछ लो, घर में और अच्छा खाना बनाओ, ताकि शौहर को, घर वालों को जरा एंटरटेनमेंट मिले। ये चीजें, ये सीखने की चीजें नहीं सीखेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा जो शौहरों की बुराइयां हैं माशाअल्लाह, उसके लिए वो बहुत डॉक्टर और पीएचडी बनने तक पहुंच रही है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और शौहरों का भी यही काम है बेचारों का, वो भी बस सिवाय घर वालों की बुराइयों के, अब दोनों को चाहिए था कि वो जन्नत में माहौल बनाते। ये खास तौर पे ये हमारे सईद हसन नकवी साहब जो अभी आए हैं यहाँ पर, समझे नए शागिर्द जो आए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये ईरानियों में रहे हैं। हकीकतन अगर कोई शौहरदारी का हक अदा करती हैं औरतें, तो वो ईरानी औरतें। ईरानी बीवी का मर्द भूले से भी किसी औरत को नहीं देखेगा, इस तरह वो घर से उसको इत्मीनान दिलाती है, खाने पीने में भी और हुकूक ज़नो शौहर में भी। हमारे यहाँ तो ये 30 पर पहुंच जाए औरतें तो वो अम्मा बन जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा ये बताने की भी जरूरत है, थोड़ा ये दरस कुरान असल में इसलिए है। अब क्या करें, औरतें आती नहीं है, उनके प्रोग्राम ही इतने हैं माशाल्लाह, उनके अपने इल्म इतने जारी हो रहे हैं और इतने उनके इज्तिहाद के समंदर चल रहे हैं कि उनको हमारे दर्स की जरूरत ही क्या है। जी हाँ, हमें उनसे पढ़ना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह हिदायत फरमाए मर्दों को भी और औरतों को भी। बहुत गलत डगर पे हम लोग चल रहे हैं, हकीकत बात ये है। वैस कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिदिन, हरगिज हम सब्र न करेंगे एक ताम पर। वही ताम नहीं, अर्ज किया ना, ताम यानी टेस्ट, ताम यानी खाना, वही मुराद वही है ताम। उहिल्ला लकुम जो कहा गया, ताम बनी इसराइल का ताम, अहले किताब का ताम तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। उस ताम से मुराद जिन्स भी है। हाँ, मतम जो, हाँ शाबाश, मतम रेस्टोरेंट, ताम की जगह वही। अहले किताब के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जायज नहीं है, जो कुदमा का है, अक्सर हमारे जुमहूर उलमा का यही था। आयतुल्लाह उज़्मा आगे हकीम से अब आयतुल्लाह उज़्मा आगे खामनाई तक, अब ये जो उलमा एक बैज है आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी तक, अब ये लोग कहते हैं कि अहले किताब जो है वो पाक है। मेरे अपनी हम्बल ओपिनियन में अहले किताब पाक है, अलबत्ता वो अहले किताब जो मुशरिक ना हो। इन्नमल मुशरिकून नजसून, जो तस्लीस के कायल हैं वो कैसे पाक होंगे? जो तीन खुदा मानते हैं वो तो पाक नहीं होंगे। जैसे जंग में एक साहब ने कहा कि आपकी गाड़ी का टायर तो बदल दूंगा बशर्ते कि आप अली को खुदा मानते हो। तो नहीं माना, नहीं बदला उसने। मैंने कहा मैं तो अली को खुदा नहीं मानता हूं। उसने कहा जाओ किसी और के पास जाओ, नहीं बदला उसने टायर। उसने कहा मैं तो अली को खुदा, लिखा हुआ था मैं नुसैरी हूं, फला हूं, ढिमका। नजिस है ये तो, नुसैरी नजिस है। नऊजुबिल्लाह जो मौला अली को खुदा मानता है वो नजिस है। वो खतीब भी नजिस है, वो खतीब भी नजिस है जो मिंबर से ये कहे कि नऊजुबिल्लाह मौला अली खालिक हैं या खुदा हैं, वो खतीब भी नजिस है। या हमारे मजहब को बदनाम करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन से मुल्क पैसे बांट रहे हैं।
اصل میں یہ جو علل الشرائع میں ایک کتاب ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جو ہزاروں علل لکھے ہیں ان میں انہوں نے کتے کے نجس ہونے کا بھی، خنزیر کے نجس ہونے کا بھی، اور یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے نجس ہونے کا بھی یہ ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقاعدہ وہ عبارت پڑھ کے کتاب سے بتا دیا جائے گا، تاکہ وہ صحیح ایگزیکٹ عبارت جو ہے، ظاہر ہے ہر چیز میں وچ اینڈ وائی کا دور ہے، اور ہر دور میں چاہیے کہ البتہ اب تو خیر کچھ علماء ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو حنوط کو بھی پاک کہہ رہے ہیں، حنوط کو بھی، ہاں ان کو بھی پاک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہیں پر ایک آیت اللہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں کیونکہ وہ بھی دراصل بتوں کو خدا نہیں مانتے، الی اللہ زلفیٰ، وہ اللہ کی طرف ایک وسیلہ مانتے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے وسیلہ خاموش پکڑ لیا ہے، خاموش وسیلہ، یہ ان کا قصور ہے۔ اوریجنلی وہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اس میں مجھے جب ان آیت اللہ صاحب نے یہیں پر المہدی میں یہ فتویٰ صادر فرمایا، میرے پاس ہی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے گھر پہ، تو میں اس جستجو میں لگ گیا۔ تو ایک بہت بڑا سادھو کہتے ہیں اس کو، جو کیا ہوتا ہے وہ جو بہت بڑا جو ان کا جو ان کا بڑا ہوتا ہے، جس میں وہ یہاں پر وہ ٹکے وکے لگا کے اور وہ لال سی چادر پہن کے، اور تو اتفاق سے میرے ساتھ ٹورنٹو سے وہ ہم سفر ہو گیا۔ آپ پنڈت کہہ لیں، آپ پنڈت کہہ لیں، جی ہاں۔ اب زیادہ اصل میں وہ مجھے ان کے الفاظ اتنے، اب کس زمانے میں جب تھیسس لکھا تھا تو اس وقت تو سارے وہاں انڈیا گئے بھی تھے باقاعدہ تحقیق کرنے کے لیے، انڈیا بھی گئے تھے تحقیق کرنے کہ بھئی کیا کیا الفاظ ہے، اب وہ دیکھنا پڑے گا، ذرا فریش کرنا پڑے گا اپنی میموری کو، یا اپنے نوٹس دیکھنے پڑیں گے۔ وہ جو پنڈت تھا، بہت بڑا پنڈت تھا ویسے، وہ بہت ہی بڑا، تو اس نے جب میں ٹورنٹو سے اس کے ساتھ سفر میں آ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ، کہ مجھے اس نے سلام کیا تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو وہ آدھے ننگے جو ہوتے ہیں نا، آدھا بدن ان کا جو، یا آپ رحمان جو بھی بہرحال، خیر وہ مجھے سلام کیا تو میں نے اس کو، ظاہر ہے کہ میں نے بھی اس کو جو سلام کا طریقہ تھا ہے وہ میں نے بھی اس کو کر دیا، آگے سے جواب دے دیا۔ ظاہر ہے کہ اسلام تو محبت کا مذہب ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے مولانا سے پوچھنا، ہم جو ہندو لوگ ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، اس نے خدا کہا، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو آپ مانتے ہو۔ تو میں نے کہا پھر یہ بت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بت جو ہے، آپ لوگ اپنے پیغمبر کو وسیلہ مانتے ہو، ہم ان بتوں کو وسیلہ مانتے ہیں۔ تو یہ اس نے مجھے باقاعدہ، بہت بڑا ان کا برہمن تھا جس نے مجھے یہ بتایا۔ یہاں پھر میں نے بعد میں ایک دفعہ دیکھا، اس کا کوئی ٹی وی شو آ رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ آلموسٹ کوئی سب سے بڑا تھا، اتفاق سے وہ جو مجھے جہاز میں ملا تھا وہ سب سے بڑا برہمن تھا وہاں کا۔ اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اس پر خیر ابھی بحث آج نہیں کر سکتے، تھوڑا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور عرض کریں گے پھر بعد میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، پس پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، ادعو ہے نا، ادعو پکار، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو۔ کیا کہے پکار کے؟ اسے پکار کے یہ کہے یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے وہ کھانے، تنبت الارض جو زمین اگائے، ہاں وہ نباتات، وہ شاباش، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ نباتات، تنبت، انبت ینبت انباتا، اگائے، مما تنبت الارض۔ ہمارے ایک کتاب ہے ہدایہ، اس میں ایک لفظ ہے فسعدانا اسم نبتن، تو ہمارے حوزے میں بیچارے بہت سارے اساتذہ پڑھاتے رہے اسم بنتن، یہ نام ہے، سودانا بیٹی کا نام ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ بوٹی ہے، نبت ہے، بنت نہیں ہے، وہ مکھی نے اوپر نیچے کر دی ہے نقطے۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے
بہت بہت لطیفے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خاص طور پہ ہمارے علامہ حضرات کے تو بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک علامہ ہمارے پاس آئے، میرے پاس ہی ٹھہرے، ماشاءاللہ وہ ان پڑھ علامہ میں سے، اصل تو علامہ وہی ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہندوستانی میں زیادہ تر علامہ ان پڑھ کو ہی کہتے ہیں، پڑھے لکھے کو تو علامہ کون کو پکارتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک کتاب چاہیے منہوم الشیعہ۔ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے منہوم الشیعہ، مجھے تو کتاب ملی نہیں، تو اتفاق سے وہ ایک کتاب میری لائبریری میں پڑی تھی، منہوم الشیعہ۔ میں نے کہا حضور وہ تو نہیں ملی مگر یہ ہے، انہوں نے کہا یہی ہوگی۔ ظاہر ہے بیچاروں کو ان کی بلا سے بھئی عربی کیا ہوتی ہے، وہ تو عربی کی چربی نکالنے والے ہیں۔ جی ہاں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ تنبت نبات، جو ارض کو، جس کو ارض زمین اگائے، من بیان کر رہا ہے، یہ ماں کا بیان ہے، ماں مبہم ہے، یہ من بیان کر رہا ہے۔ کس کو اگائے؟ وہ ماں موصولہ، کس کو اگائے؟ من بقلہا، نمبر ایک بقل کہتے ہیں بیسیکلی سبزی کو، بقالہ نہیں کہتے، بگالہ یا بگالہ یہی ہوتا ہے، بقال بھی یہی ہوتا ہے، ہاں شاباش، اصل میں سبزی ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے اس کا ترجمہ ساگ کیا ہے، کیونکہ ساگ زیادہ سبز ہوتا ہے، ایکسٹریم سبز ہوتا ہے اس لیے، ورنہ بقل کا اصل معنی جو ہے وہ سبزی ہے، ہاں ہر قسم سبزی، کیونکہ آگے وہ ککڑی وغیرہ آ گیا تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس سے مراد وہی ساگ ہی ہے۔ من بقلہا وقثائہا، یہ ککڑی، وہی کوکمبر، یا تر نہیں ہوتی ہمارے پاس، ایک تر ہوتی ہے، وہ تر بھی تر بھی قثات تر کو بھی کہتے ہیں، تر وہ لمبی، وہ یعنی یہ کوکمبر سے ذرا لمبی ہوتی ہے، یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں، یہاں پر تریں ہوتی ہیں مگر یہاں چھوٹی ہوتی ہیں، کوکمبر سے بھی چھوٹی وہ ہیں۔ قثائہا، ہا کی زمین پلٹ رہی ہے زمین کی طرف، وفومہا، فوم کہتے ہیں لہسن کو، کیا کہتے ہیں؟ گارلک۔ وعدسہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال، ہاں عدس وہ ہے نا، عدس کا جو ملتا ہے آپ کو لیٹر کیا کہتے ہیں، سوپ جو ملتا ہے، لینٹل سوپ، ہاں لینٹل، یہ عدس ہے، ہاں مسور، ہاں عدس سے مراد چنے کی دال نہیں، ماش کی نہیں، مسور کی، مونگ کی بھی نہیں، مسور کی چاہیے، وہ تڑکے والی زبردست، لہسن کے تڑکے والی۔ وبصلہا، بصل کہتے ہیں پیاز کو، من اکلا بصلہ اکتا فی مکتا وجبت لہ الجنہ، کیا حدیث ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی سے سنا تھا، دوست تھا کہ جو اکا کے پیاز مکہ میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہے، سارے پیاز ہی بک گئے، ظاہر ہے۔ جیسے ہمارے ریسٹورنٹ والے، کل شام کو میں گیا یہاں پر پنجاب والوں کے پاس، بیچاروں نے پیسے ہی نہیں لیے، بڑی میں نے منتیں کی، انہوں نے کہا نہیں آپ سے پیسے، میں نے کہا پھر میں آؤں گا نہیں، کہہ لیں گے نہیں آئیں گے بھی ہم پیسے نہیں لیں گے آپ سے۔ اب یہ چاہتے تو وہ یہی ہے نا کہ بھئی برکت ہوگی، کیونکہ ان کو یہ ایک تھوڑا سا بروکلن والوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے بیچاروں کو، سنیوں کو، شیعہ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار قوم ہے، ان کو کہاں کبھی غلط فہمی ہوگی، سنیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی دعا میں بڑا اثر ہے، تو بس وہ اگر دعا کر، یہ بیچارہ ساتھ والا بچہ جو ہے بالکل ساتھ جو کافی والا پیسے نہیں لیتا، اس دن وہ ہماری پوتی نے کچھ لیا وہ پیسے نہیں لیے، کوئی بیگم نے لیا وہ پیسے نہیں لیے، بیٹی نے کچھ لیا پیسے، میں نے کہا اس طرح سٹور کیسے چلے گا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے علامہ صاحب آپ کا اگر قدم آ جائے ہفتے میں ایک دن، تو میں نے دیکھا ہے کہ میری جو سیل ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کل بھی بڑی منتیں کر رہا تھا، خیر کل میں نہیں جا سکا، ٹائم نہیں تھا، تو وہ غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کو اور شیعوں کی خوش فہمی کو برکت میں تبدیل فرمائے۔ مفہومہا وعدسہا وبصلہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہنے لگا خدا نے فرمایا اتستبدلون الذی، تم چاہتے ہو کہ بدل دو اسے جو ادنا ہے، ادنا سمجھ گئے نا، ادنا گھٹیا، شاباش، بالذی هو خیر، اس سے بدل دو
جو کہ خیر ہے، بہتر ہے. اچھا، ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ ادنا ہے مذکر، دنیا. ہاں دنیا. دیکھیں آپ، یہی تو یہ ہے درس قرآن کا فائدہ کہ آپ کے ہاں اب سمجھیے. ادنا وہ میل جو گھٹیا ہو، دنیا جو وہ فیمیل جو گھٹیا ہو. دنیا دنیا جو ہے نا دعا میں لفظ، وہ دنیا کی وہ صفت ہے، صفت مؤنث ہے اس دنیا کی. وہ دنیا جو خود گھٹیا ہے، الدنیا جو اور گھٹیا ہے. دنف دنف کہتے ہیں نا، دنف. دنف کے دو معنی. جی فرمائی. یہی ہے، یہی ہے، یہی. ہاں گھٹیا، بہت گھٹیا. جی ہاں بالکل. ہاں عبید اللہ. جی جی ابن زیاد. دنیا قرآن میں دیکھیں نا خود، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، قرآن میں تو بھرا ہوا ہے قرآن. ہاں من اراد الآخرۃ نؤتی منہا، اور من اراد الدنیا ومنکم من یرید الدنیا. دنیا تو بہت استعمال ہوا ہے. دنیا خود گھٹیا کو کہتے ہیں. غری غیری، مولا کا الفاظ، تو جا میرے غیر کو دھوکہ دے. اِلَیَّ تشوقت، اِلَیَّ تشوقت، تو علی کو بہلانا چاہتی ہے. اللہ اکبر، میں نے تو تجھے بنتے ہوئے دیکھا. اِلَیَّ تشوقت، پوری غیر. اور خدا کی قسم سبحان اللہ مولا علی، ایک مرتبہ میں نے، بہت پرانی بات ہے زمانہ طالب علمی میں، جب یہ جملہ پڑھا، واللہ لدنیاکم ہذہ لأہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. اے ابن عباس، تم کیا مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جوتا میرا پھٹ گیا ہے؟ خدا کی قسم، ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ اس جوتے کے تلوے کی کوئی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کا جوتا نہ ہو تو پرائس لیس ہے، آپ کی نسبت سے تو بڑی قیمت ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری جو دنیا ہے وہ اس جوتے کے تلوے سے بھی علی کی نظر میں پست ہے. اور پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابن عباس، تمہاری دنیا میری نظر میں خنزیر کی اس آنت سے پست ہے جو کسی کوڑے شخص کے ہاتھ میں. ذرا غور کریں آپ. دنیا پرستی، مولا علی کا ماننے والا دنیا پرست ہو. دنیا کو آپ آخرت کے لیے استعمال کیجئے. دنیا اچھی چیز ہے اگر وہ مزرعۃ الآخرت بنے. پرسوں کی تقریر، یہ کبھی نہیں ہوا کہ گندم بوئیں تو جو نکلے، کبھی نہیں ہوا آج تک. کیلے کے درخت سے انار نکلے، کبھی ہوا ہے آج تک؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ عمر بھر آپ گالیاں موئیں اور قیامت میں مولا علی کی شفاعت کے مستحق بنے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. عمر بھر تو آپ نے گزار دی مولا علی کے قاتل کے راستے پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ہوبا ادنا بالذی ہوبا خیر. خیر تو سمجھ گئے نا، خیر اخیر تھا اصل میں. اہبطوا مصرن، اتر جاؤ مصرن. اس مصر سے مراد ایجپٹ نہیں ہے، ہاں اس مصر سے مراد شہر، شہر میں اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے ہم نے رکھ دیا جو کچھ تم نے سوال کیا. جاؤ، بارش برسائیں گے ہم، زمین میں سے ہم وہی نکالیں گے جو تمہاری خواہش ہے. آسمان کا نہیں چاہیے نا تو زمین کا دیں گے کھانا، کوئی بات. ویسے میری نظر میں امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو تھوڑا اور چینج ہونا پڑے گا. حقیقتاً یہ من و سلوہ ہے یہاں پر، خدا شاہد ہے. اگر آپ کہیں کہ کوئی شداد کی جنت ہے تو وہ امریکہ ہے. نہ آپ کو یہاں گولی کا ڈر ہے، نہ بجلی جاتی ہے، نہ پانی جاتا ہے. کھانے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ 24 گھنٹے میں گوشت نہ کھاتا ہو. جتنا مولا نے فرمایا تھا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبور الحیوان، اے میرے چاہنے والوں اپنے پیٹوں کو، اپنے شکموں کو حیوان کے گوشت کا قبرستان نہ بنانا.
اتنا ہی مولا علی کی قوم ہر مجلس و محفل میں گوشت خور ہے. منع نہیں کر رہا ہوں, منع بالکل نہیں کر رہا ہوں, آپ کھائیں, ضرور کھائیں, علی رضوی کھائیں, کوئی بات نہیں, مگر یہ من و سلوہ کھانے کے بعد کم از کم شکر خدا تو کریں, نماز تو پڑھے, قرآن تو پڑھے. یہ حشر تو نہ ہو نماز کا اور قرآن کا جو ہماری قوم کر رہی ہے. بڑے بڑے فن خوان 30 لاکھ کے سینٹر بنانے والوں کے ہاں نماز ہی نہیں ہوتی, الو بول رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. اور آپ کے مقابل پہ دوسری قوم بھی ہے, نام نہیں لوں گا بار بار کیونکہ کوئی ڈیفینس میں نہ ہو جائے, دوسرے بھی تو لوگ ہیں, ان کی مسجدیں کیسے آباد ہیں, آپ کی مسجدیں کیوں برباد ہیں؟ 30 لاکھ کا کیا فائدہ اگر وہاں پر آپ نماز نہیں قائم کر سکتے؟ ہر سینٹر کو چاہیے تھا نماز قائم ہوتی, مگر نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے, مارکیٹنگ ہی نہیں ہے, نماز کی, قرآن کی مارکیٹنگ ہی نہیں. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا, اتر جاؤ شہر میں, فإن لكم ما سألتم وضربت, اللہ اکبر, وضربت علیہم الذلة والمسکنہ, اللہ اکبر. اور یہ اگر الگ جملہ ہے, استیناف ہے, نیا جملہ, اور ان پر ذلت و رسوائی ڈال دی گئی. تمہیں من و سلوہ نہیں پسند نا, کھاؤ دال ساگ, ذلت و مسکنہ. وباؤوا بغضب من اللہ, اللہ اکبر, اور پلٹایا انہوں نے اللہ کی طرف سے غضب, پلٹا کھایا. نہیں وہی ذلیل و خوار ہونا, ہاں وہی فقر, سکون کی جس کو تلاش ہو. وضربت, اور ڈال دی گئی, علیہم الذلۃ, ان پر ذلت. ذلت کیا ذلت ہے؟ ذلت یہ ہے کہ پہلے کھانا آتا تھا اوپر سے, اب جاب کرو, یہ ذلت ہے, تھوڑی ذلت ہے. اٹھو صبح, میں نے ایک بار تو مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, اللہ بھی بدلے دے رہا ہے. صبح کیسے 5 بجے اٹھ کے جاب پہ جاتے ہو؟ نماز میں پڑھنے میں تو موت آتی ہے تمہیں, مگر 5 بجے اٹھ کے تم بابو بن کے, انگریز بن کے جا کے کھڑے ہوتے ہو نا. یہ اللہ تعالیٰ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو, اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. سکون کہاں ہے؟ ذلت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو, ادھر سے خود بھی ذلیل ہو رہا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ, یہ تو نہ سمجھو آج آپ کسی سے کریں گے, کل کوئی آپ سے کرے گا, یہ نہ سمجھیے گا. ہاں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علماء کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وہ دراصل اپنی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہاں, وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, اور ان پر ڈال دی گئی ذلت اور مسکنہ. وباؤوا بغضب من اللہ, انہوں نے رخ موڑ دیا اللہ کے غضب کا اپنی طرف. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا, انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو مارتے تھے بغیر الحق, بغیر قصور کے بیچاروں کو. یا حق سے مراد قصور, حق نہیں تھا ان کو مارنا. نبی بیچارہ آپ کو بلا رہا ہے اللہ کی طرف اور آپ اس کو مار رہے ہیں بغیر الحق, بغیر حق کے. نا حق جس کو نہیں کہتے آپ, نا حق مارتے تھے, نا حق قتل کرنا, ہاں بلا وجہ, نا حق. ذالک بما عصوا وکانوا, وجہ سے بھی نبی کا قتل جائز نہیں, وجہ ہو ہی نہیں سکتی, کوئی معصوم ہے وہ, تو نبی کا قتل کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو صرف یہ ایکسٹریملی جو کہ تم آخر قصور تو بتاؤ, جو ہمارے بی بی پاک نے جو کہا دربار میں جا کر کہ میرے باپ نے تمہیں دین سکھایا, انسان بنایا, تم اونٹوں کی طرح پانی پیتے تھے. ہاں, جو بی بی کو دیکھیں خطبہ, اور میرے باپ نے تمہیں انسانوں کی طرح پانی پینا سکھایا, یہ اس کا بدلہ دے رہے ہو. مولا امام حسین کا پوچھنا, یہ کس کا بدلہ دے رہے ہو آج ہمیں؟ یہ جب تنزلاً انسان دیکھتا ہے کہ بندہ اگلا بڑی ہی ڈٹائی پہ تل گیا ہے, تو اس وقت یہ بندہ یہ کہتا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
یہ اس لیے ہوا عصوا، انہوں نے معصیت کی تھی، انکار کیا تھا، نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے ہی اعتدا کرنے والے. اعتدا ظلم، تعدی سمجھتے ہیں نا، حد سے گزر جانا، وہ تھے ہی حد سے گزرنے والے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے پروموٹر، محمد و آل محمد کے پروموٹر بنے. آج کیونکہ یوم ولادت امام محمد تقی جواد سلام اللہ علیہ، کیونکہ جشن کل ہوگا، صرف آپ کو مبارکباد کے ساتھ دینے کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کر رہا ہوں. اور آج 3 بجے انشاءاللہ نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے 1 گھنٹے کی تقریر آئے گی لائیو almahdi.tv.com پہ، ہمارے نویں امام کے بارے میں، ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کے حالات، ان کے معجزات، ان کے ارشادات، ان کی کریٹیکل سچویشن، اور اس سچویشن میں ان کا سروائیو کرنا اور تبلیغ دین کرنا، اور آج ہمارے کیا فرائض ہیں. اور کل انشاءاللہ 6 بجے جشن ہوگا اور نیاز بھی ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی جواد کے یوم ولادت کا، بہت بڑی عید ہے آج. فجر کے بعد المہدی سینٹر میں تیری بارگاہ سے امام پاک کے صدقے میں بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، جو کل تک یہاں ہوتے تھے آج نہیں، ان کو جنت میں جگہ عطا کر. المہدی سینٹر برکلن نیو یارک کے ساتھ جس مومن نے المہدی فاؤنڈیشن کے ساتھ جس مومن و مومنہ نے تعاون کیا ہے قبول فرما. مومنین کو دامے درہمے سخنے قدمے دین کے پروجیکٹ میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو وائرسز ہمارے ہاں پاکستان میں لگ چکے ہیں ہماری قوم کو، ہماری امریکہ کی قوم کو، ان وائرسز سے محفوظ فرما. ادھیڑ عمر کے لوگ جو سیاستوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو دین کا خادم بنا. ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کر، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں قرار دے. آج کے درس میں موجود شرکائے درس جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی آف دھنی شریف، جناب حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب آف جسوکی، جناب ذاکر آل محمد سید مقصود جعفری صاحب آف کھاریاں بدھو کر لالا موسیٰ، جناب برادرم فہیم رضا صاحب، اختر عباس علی رضوی، جناب آغا سید حسن نقوی صاحب آف ڈیرہ اسماعیل خان، ہمارے گوندل صاحب زبیر گوندل آف گجرات، ہمارے رضوان اللہ خان صاحب، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، اور سخی حسین شاہ صاحب، اور مجھ فقیر سخاوت حسین، آج کے درس کے صدقے میں معاف فرما، اور ہم سب کو خدام القرآن میں قرار دے، غلامان محمد و آل محمد میں قرار دے، ہمیں دین کا مروج بنا، دین کا مبلغ بنا، اور آج تک جو ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے امام جواد کے صدقے میں ہمیں معاف فرما. ہمارے قرضوں کو ادا کر، ہماری مشکلات کو حل کر، جو بے روزگار ہیں روزگار مہیا فرما، جو مریض ہیں شفا یاب فرما، اور جو درس میں سو رہے ہیں ان کی نیند میں برکت عطا کر، اور جو جاگ رہے ہیں ان کے جاگنے میں برکت عطا فرما. سخی حسین شاہ جو ہمارے اسپانسر ہیں ناشتے کے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.